کہا جاتا ہے پورے کے پورے بنی اسرائیل جن کی تعداد 1700 سے زیادہ تھی، سب عیاناً بیاناً کھڑ کے دیکھ رہے تھے آسمان میں ابروں کے درمیان ایک دسترخوان اتارا گیا۔ یہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ بنی اسرائیل نے کئی مرتبہ ان سے کہا کہ تم ہمیں مردے چلا کر دکھاؤ، تم نے تو پرندہ اڑایا، تم نے تو فلان کیا، اب ہم چاہتے ہیں کہ مردے چلا کر دکھاؤ۔ قرآن کہتا ہے وَتُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ نے اے عیسیٰ تم پر ایسی رحم و کرم کی کہ تم مردوں کو چلاتے تھے، قبر میں جاتے اور کہتے کہ قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اے آدمی اٹھ جا، تو قبر میں سے آدمی اٹھ جاتا تھا۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اے اللہ تیرے گھر کے لیے خاص کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد اللہ کہتا ہے فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ، اور جب بچہ اس نے جنا، قرآن کہتا ہے کہ اس کے پیٹ سے جو بچہ نکلا وہ ایک عورت تھا، بچی پیدا ہو گئی تھی۔ یہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ سبوں نے مل کے قرآن ڈالا کہ کس کا نام نکلائے گا، اور جس کا بھی نام نکلائے گا وہ اس بچی مریم علیہ السلام کی حفاظت اور کفالت کرے گا۔ تو ڈھیر سارے نیک لوگ تھے، قرآن کہتا ہے کہ وہاں پر قرآن ڈالنے کی نوبت آ گئی، تو لوگوں نے قرآن ڈالا تو نام نکلایا زکریا علیہ السلام کا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، اے لوگوں خبردار، اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی غم ہے، نہ ملال ہے، نہ کوئی ڈر ہے۔ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ قرآن نے کہا الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، اور وكانوا يتقون، اور تقوی والی زندگی اختیار کی۔ تو جو کوئی بھی ایمان لا کے تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، ہماری شریعت کہتی ہے کہ وہ ولی ہے۔ یہاں پر دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس غیر موسمی میوے رکھے ہوئے ہیں، تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم میں تمہاری کفالت کرتا ہوں، کھانے پینے کی ذمہ داری آپ کی میرے اوپر ہے، آپ کے پاس یہ میوے کہاں سے پہنچ گئے؟ تو مریم علیہ السلام کہتی ہیں، بڑا بہترین جواب دیتی ہیں، جانتی ہو کہ اللہ نے مجھے تمہارے طرف کیوں بھیجا ہے؟ کہتی ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے اس لیے کہ میں تمہارے پیٹ میں ایک بچہ ڈال دوں، تمہارے پیٹ میں ایک بچہ ڈال دوں، تمہارے رحم میں ایک بچہ ڈال دوں۔ تو وہ چیخ کر کہتی ہیں کہ انا یکون ھذا ولم یمسسنی بشر، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں اب تک۔ اور قرآن نے اس جذبے کو بتایا کہ لوگوں نے چیخ کر کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، چیخ کر انہوں نے کہا کہ اے مریم تمہارا والد تو برا آدمی نہیں تھا، بعد میں یاجوج ماجوج آ جائیں گے تو زمین میں فتنہ برپا کریں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ مومنین کو لے کر پہاڑ کے ایک چوٹی میں چلے جائیں گے، جو بھی لوگ زمین میں ہوں گے سب کو یاجوج ماجوج کھا جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد، فقال الله تبارك وتعالى وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، مدبر حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں بارگاہ یزدی میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ جب بھی گفتگو انبیاء اور رسل پر ہوتی ہے، ہم ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں
کہ ایسے واقعات، ایسی کہانیاں، ایسی باتیں لائی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ انبیاء علیہم السلام اور رسول علیہم السلام کی زندگیاں ایک ایسا باب ہے جس میں صحت کا خیال رکھنا، یعنی بات کی اتھینٹسٹی کا خیال رکھنا انتہائی دشوار کن کام ہے۔ ہم نے یہ جو سلسلہ ہے جس میں آپ تشریف فرما ہیں، جو تقریر آپ سن رہے ہیں، یہ اصل میں ایک سلسلہ ہے جسے ہم نے کئی مہینوں پہلے شروع کیا تھا۔ انبیاء علیہم السلام کو لے کر، ایک ایک فرد کو لے کر ہم نے تفصیلی روشنی ڈالنے کی کوشش کی۔ گفتگو کا آغاز ہوا آدم علیہ السلام سے، اس کے بعد پے در پہ تمام انبیاء جن کا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہے انہیں ہم نے آپ کے سامنے لانے کی بھرپور کوشش کی۔ اور گزشتہ کی مجلس میں ہم نے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی کارکردگیوں پر، ان کی قربانیوں پر تفصیلی گفتگو کی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ زکریا علیہ السلام اپنے زمانے کے نبی تھے، اور جس زمانے میں تھے وہ زمانہ اصل میں یہودیوں کی پسپائی کا زمانہ تھا۔ ایک مدت کی غلامی کے بعد جب دوبارہ وہ بیت المقدس میں لائے گئے تو ان پر رومی حاوی تھے، اور یہود بنی اسرائیل ان کے ماتحتوں کی حیثیت سے بیت المقدس میں رہا کرتے تھے۔ اور اسی دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کا سلسلہ باقی رکھا۔ یہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جہاں انگنت نعمتوں کو اللہ نے نازل کیا، اس میں سے بہت بڑی نعمت ایک یہ تھی کہ کبھی بھی نبیوں کا سلسلہ ٹوٹتا نہیں تھا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، چاہے انہیں زمین میں حکومت ملی ہوئی ہو یا پھر وہ زمین میں اللہ نے انہیں طاقت دی ہوئی ہو، چاہے وہ ٹوٹے ہوئے ہوں، چاہے وہ غلام بنا لیے گئے ہوں۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ یہودیوں پر جب بخت نصر نے حملہ کیا اور تمام کے تمام یہودیوں کو، چاہے بچے ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے عورتیں ہوں، سب کو سمیٹ کے اس نے عراق پہنچا دیا، بابل پہنچا دیا۔ یہ سب غلامی کا زمانہ وہاں پر انہوں نے طے کیا، اور کئی مدت تک کیا، کئی 100 سال تک کیا۔ اور اس غلامی کے دوران بھی جو کئی 100 سال تک مشتمل رہا، اس میں بھی انبیاء علیہ السلام یہاں پر بھیجے جاتے تھے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اس ساتھ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تربیت بنی اسرائیل کے ہاتھ میں نہیں دیا، بلکہ نبیوں کو بھیج کر ان کی تربیت اپنے پاس رکھی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے ساتھ کچھ اور ہی رویہ اختیار کیا۔ یہ کہا گیا کہ امت محمدیہ میں کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری رسول اور نبی ہے، بلکہ اس امت میں علماء آئیں گے جو انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہوں گے، جو اپنی اپنی قوموں کو، اپنی اپنی امتوں کو، اپنے اپنے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، ان کی تربیت کریں گے، اصلاح معاشرہ کریں گے۔ تو بنی اسرائیل پر اللہ نے انگنت نعمتوں کو نچھاور کیا۔ تو زکریا علیہ السلام کا زمانہ رومیوں کا زمانہ تھا، اور یہودی پسپائی میں تھے، کمزور حالات میں تھے۔ اس کے بعد زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ ان دونوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اور یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ آج ہم جس رسول پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ ہم جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بالکل آخری پیغمبر ہیں۔ ان کے بعد اگر کسی کی بعثت ہوئی، ان کے بعد اگر کوئی رسول بنے، وہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، میرے اور عیسیٰ بن مریم کے درمیان کوئی نبی نہیں، ہم انبیاء بھائی بھائی جیسے ہیں۔ یاد رکھ لو، میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں، یعنی عیسیٰ کی بعثت ہوئی، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام کے آخری کڑی تھے۔ اس کے بعد اللہ نے نبوت رسالت کا سلسلہ بالکل روک دیا، اتنا روکا کہ 600 سال تک نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی رسول آیا، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ مکے میں پیدا ہوئے، اللہ نے انہیں رسول بنایا۔
اس کے بعد رسالت اور نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر گفتگو کرنا آج ہمارا مقصد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جب بھی گفتگو ہوتی ہے ان کے ساتھ ان کی والدہ مریم علیہ السلام کا نام آنا ضروری ہے۔ اللہ نے جب بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا قرآن میں ساتھ یہ کہا ابن مریم، یہ مریم کے لڑکے تھے، یہ مریم کے لڑکے تھے۔ اور مریم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن نے بہت ساری باتیں بتائیں۔ یہ جو مریم علیہ السلام تھی ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ بنت عمران تھی، عمران علیہ السلام کی لڑکی تھی۔ یاد رکھ لیجئے عمران علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام یہ دونوں ساڑو تھے، ان کی بیویاں بہنیں تھیں، ان کی بیویاں بہنیں تھیں۔ اس اعتبار سے مریم علیہ السلام کے خالو ہوتے ہیں زکریا علیہ السلام۔ یہ زمانہ تھا جب زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول و نبی تھے، تو عمران جو تھے یہ بیت المقدس کے امام تھے، بیت المقدس کے امام تھے۔ زکریا علیہ السلام کے ہاتھ لوگوں کی اصلاح، ان کی تربیت تھی، عمران علیہ السلام کے ہاتھ ان کی امامت تھی۔ تو ان کی جو بیوی تھی جو مریم علیہ السلام کی خالہ تھی، انتہائی پرہیزگار متقی عورت تھی، اور اللہ نے انہیں امرأت عمران کے نام سے یاد کیا۔ اللہ نے کہا کہ جب عمران کی بیوی نے کہا اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے تیرے گھر کی حفاظت، تیرے گھر کی کفالت، تیرے گھر کی تعمیر کے لیے میں اس بچے کو خاص کرنا چاہتی ہوں، اس بچے کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ مورخین نے کہا بنی اسرائیل میں یہ ٹرینڈ تھا کہ ان میں سے بعض لوگ اپنے بچوں کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیتے تھے۔ ان کا کام ہی یہی تھا کہ وہ بیت المقدس میں ہوتے، اس کی صاف صفائی کا اہتمام کرتے، عبادتوں پہ مصروف رہتے، اور جو بھی لوگ ادھر آتے انہیں دین کی راہ دکھاتے تھے۔ ایسے بہت سارے تھے۔ تو اس زمانے کے ٹرینڈ کے اعتبار سے عمران کی بیوی نے، جیسے قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَتْ امرأة عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اے اللہ تیرے گھر کے لیے خاص کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ، اور جب بچہ اس نے جنا، قرآن کہتا ہے کہ اس کے پیٹ سے جو بچہ نکلا وہ ایک عورت تھا، بچی پیدا ہو گئی تھی، بچہ اس کی امید تھی لیکن بچی پیدا ہو گئی۔ تو عمران کی بیوی نے کہا کہ اے اللہ میں نے تو بچی جن لیا ہے لیکن کوئی بات نہیں، میں اس بچی کو بھی تیرے گھر کے لیے خاص کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اصل چاہتی تھی کہ بچہ ہو اور زیادہ اللہ کے گھر کی خدمت کرے، لیکن اس بار بچی ہوئی، کہتی ہیں کہ میں اس بچی کو بھی تیرے گھر کے لیے خاص کر دیتی ہوں۔ اب مریم علیہ السلام جب کہا جاتا ہے عمران کی بیوی جب اس بچی کو لے کر مسجد میں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اس بچی کو ہم مسجد کے لیے دینا چاہتے ہیں، تو لوگ دوڑ کر آئے، بہت سارے نیک لوگ دوڑ کر آئے، اور سبوں نے کہا کہ جب یہ بچی مسجد کے لیے خاص ہو جائے تو اس بچی کی کفالت ہم کریں گے، یعنی اس کی دیکھ بھال، اس کے کپڑے، اس کی ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ سب جھگڑنے لگے، یہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ سبوں نے مل کے قرعہ ڈالا کہ کس کا نام نکلائے گا، اور جس کا بھی نام نکلائے گا وہ اس بچی مریم علیہ السلام کی حفاظت اور کفالت کرے گا۔ تو ڈھیر سارے نیک لوگ تھے، قرآن کہتا ہے کہ وہاں پر قرعہ ڈالنے کی نوبت آ گئی، تو لوگوں نے قرعہ ڈالا تو نام نکلایا زکریا علیہ السلام کا، جو کہ مریم علیہ السلام کی خالو تھے، ان کی بیوی مریم علیہ السلام کی خالہ تھی۔ اور مفسرین نے کہا کہ اصل میں اللہ نے یہاں پر جو قاعدہ ہے الخالۃ فی منزلۃ الام، یہ جو خالہ ہوتی ہیں یہ ماں کے برابر ہوتی ہیں، اس قاعدے کو اللہ نے وہاں پر امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا کہ دیکھیں اگر معاملہ وراثت میں کفالت میں جھگڑے کا ہو جائے، ماں نہ ہو تو ماں کی جگہ خالہ لے سکتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے زکریا علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کی کفالت مل گئی، اور مریم علیہ السلام کو انہوں نے بچپن سے بڑی حفاظت سے پالا، اور بچپن ہی میں انہیں لا کر مسجد میں ایک بالا خانے میں انہیں رکھ دیا گیا۔ ایک مسجد میں بالا خانہ تھا، اوپر ایک کمرہ بنا ہوا تھا، اس میں مریم علیہ السلام رہتی تھی، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ یاد رکھ لیجئے بنی اسرائیل میں
اس قسم کی ڈیڈیکیشن جائز تھی. اور ہماری شریعت میں اس قسم کا پورے کا پورا وقت 24 گھنٹے 24/7 آپ عبادت ہی کے لیے بیٹھ جانا ہماری شریعت نے اس پر ابھارا نہیں. ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے, مسجد میں دیکھا کہ ایک نوجوان عبادت میں مصروف ہے. دوسری مرتبہ داخل ہوئے, دیکھا وہ بندہ پھر مصروف ہے عبادت میں. تیسری مرتبہ آئے تو دیکھا کہ بندہ مصروف ہے عبادت میں. کہا کہ دراؤ بھائی. وہ آدمی جب آئے تو پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اے امیر المؤمنین, میں عبادت میں مصروف ہوں, میں خوب عبادت کرنا چاہتا ہوں. پوچھا کہ کھانے پینے کا کہاں کا انتظام ہے؟ کہا کہ ایک میرا بھائی ہے جو بازار میں محنت کرتا ہے اور وہ میرے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ تمہارا بھائی تم سے بہتر ہے. کہا کہ تمہارا بھائی جو حلال کمانے کے لیے بازار میں دوڑ دھوپ کرتا ہے وہ تم سے بہتر ہے. ہماری شریعت میں پوری دنیا کو چھوڑ کر عبادت میں اس شکل میں بیٹھنا ہماری شریعت میں جائز نہیں. ہاں ایک ہے اعتکاف جو رمضان میں آخری عشرے میں کرتے ہیں, جس کی جو نیکیاں ہیں وہ جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے, بہترین نیکیاں ہے. اب اعتکاف جو ہے وہ صرف چند دنوں کے لیے, لیکن ساری زندگی عبادت ہی کے لیے اس انداز سے ڈیڈیکیٹ ہونا ہماری شریعت اس پر ابھارتی نہیں ہے. لیکن بنی اسرائیل کے پاس یہ چیز جائز تھی, یہ چیز جائز تھی کہ لوگ اپنی جو ہے گھروں میں ایک ایسی جگہ بن لیتے تھے یا پھر مسجد میں ایک ایسی جگہ تیار ہو جاتی تھی جہاں پر بیٹھ کر صرف اللہ اللہ کہتے رہتے, ذکر و اذکار میں مصروف رہتے, اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے. اس زمانے میں جائز تھا, لیکن ہماری شریعت نے اسے منسوخ کر دیا. ہماری شریعت نے تو اتنا آسان کر دیا. یاد رکھ لیجئے, ہماری شریعت امت محمدیہ پر اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ شریعت کو اللہ نے آسان کر دیا ہے. یہ شریعت کو اللہ نے آسان کر دیا ہے. اگر آپ وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو, اگر آپ کھڑ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو, اگر آپ کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں ملی تو زمین میں پڑھ لو. یہ ساری زمین اللہ نے مسجد بنائی ہے. جہاں کہیں بھی زمین ہے آپ جہاں چاہے عبادت کر سکتے ہیں. شریعت نے آسان کر دیا. اتنے آپشنز ہیں ہماری شریعت میں کہ آپ یہ کر لیں, یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لیں, یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لیں. آپشنز ہماری شریعت میں زیادہ ہیں. اور فقہاء کے اختلافات, اہل علم کے اختلافات جو دلائل کی بنیاد پر ہیں وہ بھی ہمارے لیے آپشنز کی حیثیت رکھتے ہیں کہ آدمی اس میں سے یہ بھی کر لے سکتا ہے, یہ بھی کر لے سکتا ہے, یہ بھی کر لے سکتا ہے. بہرحال اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی شکل میں مصروف رکھ سکتا ہے. تو یہ ہماری شریعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ نے اتنا آسان بنایا ہے. بنی اسرائیل کے لیے اتنا آسان نہیں تھا. ان کے لیے نماز پڑھنا ہے تو وہ اپنی مسجد ہی میں جائیں گے. اگر ان میں سے کسی نے اپنے کپڑے میں پیشاب ڈال لیا تو کپڑا دھو نہیں سکتے, کپڑے کو کاٹنا پڑے گا. جس حصے میں پیشاب گر گیا ہے اس حصے کو کاٹ کر پھینکیے. بڑی سختیاں, اتنی سختیاں, یہاں تک کہ ان کے روزے آدمی اگر کوئی رکھ لے تو بول نہیں سکتا. روزوں میں گفتگو کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ ایسے فتنے باز ہیں کہ ان کی زبان پوری فتنے کی جڑ ہے نا. پوری فتنے کی ماں ان کے منہ کے اندر ہے, وہ ہے زبان. یہ جب چلاتے ہیں تو لوگوں میں دراڑیں اور اختلافات پیدا کرتے رہتے ہیں. تو اللہ نے شریعت میں نازل کی ان کے کہ بھائی تم روزہ رکھو گے, بولو گے بھی نہیں, منہ بند رکھو تاکہ تم تمہاری عبادت کی حفاظت کر سکتے ہو. تو ان کی شریعت بڑی سخت تھی. اللہ نے ہماری شریعت کو آسان بنایا. افسوس کہ ہم مسلمانوں نے اس آسان شریعت پر بھی عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو اس شریعت کے پاسدار ہیں, اس شریعت کو سیکھنا چاہتے ہیں, اس شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں؟ عزیز ساتھیوں, بہت ہی کم ہیں. حالات بڑے ہی دلدوز ہیں, بڑے ہی سنگین ہیں. حالات بدلنے چاہیے, لوگ اور دین کے قریب ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم جیسے لوگوں کو محنت کرنی چاہیے. یہ دین لوگوں کی محنت سے پھیلا ہے. بہرحال میں یہ بتا رہا تھا ان کی شریعت میں جائز تھا کہ ڈیڈیکیٹ ہو کر عبادت کریں. تو مریم علیہ السلام بالا خانے میں پورے کا پورا یکسو ہو کر وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی اور وہ اسی حالت میں رہی. اور ایک ایونٹ اللہ بیان کرتا ہے جب وہ عبادت کر کر کے اللہ کے قریب ہو گئی. یاد رکھ لیجئے, ہماری شریعت میں ولی بننا یا پھر ولایت کوئی مرتبہ نہیں جو اللہ ہی کے پاس ہے, بلکہ ولایت ایک ایسا مرتبہ ہے جسے بندہ عبادت کر کے وہ تقوی, وہ خوشنودی اختیار کر کے اللہ کے پاس ولی بن سکتا ہے.
اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، اے لوگو خبردار، اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی غم ہے، نہ ملال ہے، نہ کوئی ڈر ہے۔ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ قرآن نے کہا الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، اور وكانوا يتقون، اور تقوی والی زندگی اختیار کی۔ تو جو کوئی بھی ایمان لا کے تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، ہماری شریعت کہتی ہے کہ وہ ولی ہے، وہ ولی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس ولایت کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی بندہ فرائض کرنے کے بعد، فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل میں آگے بڑھتا ہے، نوافل میں آگے بڑھتا ہے، نوافل کرتے جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے چاہنے لگتا ہے، اور جب اللہ اسے چاہنے لگتا ہے تو اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اللہ اس کا کان بن جاتا ہے، اللہ اس کا پیر بن جاتا ہے، اور وہ جو کوئی بھی مانگتا ہے اللہ اسے دے کر رہتا ہے۔ جیسے بھی مطالبہ کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طلب کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ ہے عزیز ساتھیو ہماری شریعت جو ولایت کے منصب کی تشریح کرتی ہے۔ یہاں پر مریم علیہ السلام فرض کرنے کے بعد نوافل میں، روزوں میں، دوسرے کار خیر میں اتنی مصروف ہوئی کہ اللہ نے انہیں ولایت کا درجہ دے دیا۔ زکریا علیہ السلام ایک مرتبہ ان کے بالا خانے میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایسے میوے ان کے سامنے رکھے ہوئے ہیں جو غیر موسمی ہیں، اس موسم میں یہ میوے نہیں ملتے۔ یاد رکھ لیجئے آج ہمارے یہاں کیا ہے، آپ کے پاس ریفریجریٹر ہے، فلان چیزیں ہیں، آپ اس میں میوے لا کے اپنے پاس رکھتے ہیں جو غیر موسمی میں کھاتے ہیں۔ اس زمانے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، غیر موسمی پھل ایک کوئی عام چیز نہیں تھی، صرف موسم میں وہ چیز ملتی تھی۔ یہاں پر دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس غیر موسمی میوے رکھے ہوئے ہیں تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم میں تمہاری کفالت کرتا ہوں، کھانے پینے کی ذمہ داری آپ کی میرے اوپر ہے، آپ کے پاس یہ میوے کہاں سے پہنچ گئے؟ تو مریم علیہ السلام کہتی ہیں، بڑا بہترین جواب دیتی ہیں، کہتی ہیں ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے بعد کہتی ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہتی ہیں کہ اللہ اگر جسے چاہے ان گنت نعمتیں اس پر نازل کرتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی اس ولایت کو دیکھا، اس کرشمے کو دیکھا تو انہیں فوراً اپنا مسئلہ یاد آ گیا، تو بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی جو ہم نے گزشتہ مجلس میں دیکھ لی۔ تو مریم علیہ السلام کا ایک ایونٹ قرآن نے نقل کیا۔ اس کے بعد قرآن مریم علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ جب وہ نوجوان ہو گئی، عبادت میں مصروف رہیں، اور ان کی عبادت پوری بنی اسرائیل نے جان لیا تھا، اتنی مشہور ہو گئی تھی کہ انتہائی متقیہ پرہیزگار عورت سارے بنی اسرائیل میں مشہور تھی۔ جب یہی کچھ چل رہا تھا، بنی اسرائیل ان کی تعریف کر رہی تھی، ان کی تمجید بیان کر رہی تھی، تو دیکھا گیا کہ اچانک قرآن کہتا ہے وَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ان کے اس حجرے میں، اس خانے میں اچانک جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور جیسے ہی مریم علیہ السلام انہیں دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ تم کون مرد ہو میرے پاس آ گئے ہو، چلو باہر نکلو۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ دھیرج رکھو، میں اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، میں کوئی انسان نہیں، اللہ نے مجھے تمہارے طرف بھیجا ہے۔ جانتی ہو کہ اللہ نے مجھے تمہارے طرف کیوں بھیجا ہے؟ کہتی ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے اس لیے کہ میں تمہارے پیٹ میں ایک بچہ ڈال دوں، تمہارے پیٹ میں ایک بچہ ڈال دوں، تمہارے رحم میں ایک بچہ ڈال دوں۔ تو وہ چیخ کر کہتی ہیں کہ انا یکون ھذا ولم یمسسنی بشر، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں اب تک۔ اس سے ان کی عفت معلوم ہوتی ہے، کہتی ہیں کہ کسی مرد نے اب تک مجھے چھوا تک نہیں، اور تم جو کہہ رہے ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ انہونی کو ہونی کر کر دکھاتا ہے۔ یہ ہم انسانوں کے لیے ہے کہ کوئی چیز ناممکن ہے، کوئی چیز امپاسبل ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہی تو ہم قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ ہر چیز کر سکتا ہے، انہونی کو ہونی بنانے والا، ناممکن کو ممکن بنانے والا، امپاسبل کو پاسبل بنانے والا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔
تو مریم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے اس حکم کو سن کر ششدر اور خاموش رہتی ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری. جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حلق کے اس علاقے میں پھونک مارا جو پھونک نیچے کی طرف چلا گیا اور اس کے بعد ان کے رحم میں بچہ ٹک گیا. ان کے رحم میں بچہ ٹک گیا. اور جیسے ہی ہو گیا تو انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اب یہ کیا کریں. اوپر بالا خانے میں اکیلی ہیں اور اللہ کی طرف سے اتنی بڑی آزمائش کہ وہ اب ان کے پیٹ میں بچہ ہے. اب بنی اسرائیل فرتوت قوم ہے نا, نافرمان قوم, وہ اگر یہ جان لے تو کیسے بات کا بتنگڑ بنائیں گے, کیسے اس بات کو وہ لیں گے, یہ سوچ کر وہ پریشان تھی. اور اس کے بعد ہوا ہے کہ یہی حالت میں چند ایام ان کے گزرے. تو اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ اب آپ بالا خانہ سے نیچے اتر جائیں, اب زچگی کا موقع آ گیا ہے, اب آپ مسجد میں ہیں. مسجد میں یہ چیز ٹھیک نہیں, آپ کو کہیں دور جانا ہے. تو مریم علیہ السلام چپکے سے نکلتی ہیں اور دور چلے جاتی ہیں. ان کے پیٹ میں حمل تھا, یہ بہت ہی کم لوگ جانتے تھے. بہت ہی کم لوگ زکریا علیہ السلام جانتے تھے, اور اس کے علاوہ بہت ہی کم لوگ جانتے تھے کہ ان کے پیٹ میں حمل تھا. وہ چپکے سے رات کے اندھیریوں میں دور نکل جاتی تھی. اور قرآن کہتا ہے اِلَى ذَاتِ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ, ایک ایسی جگہ چلے جاتی ہیں جہاں پر انہیں سکون ملتا ہے اور جہاں پر پانی کا انتظام تھا. اہل علم کہتے ہیں یہ جگہ جسے آج بیت لحم کہتے ہیں, بیت لحم آج بھی ایک جگہ ہے, اس میں ناصرہ نام ایک علاقہ ہے جو سمجھیے کہ ایک اونچے پہاڑ کی شکل میں ہے اور اس میں پانی کا بھی انتظام ہے. اور وہ ایک ایسی جگہ ہے پورے فلسطین کے اندر جہاں کھجور زیادہ ہوتے ہیں. تو اللہ کا حکم ہوا تو مریم علیہ السلام چلتی ہوئی دور دراز اس علاقے میں آ جاتی ہیں. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر آبادی نہیں تھی, ایک اس زمانے میں دور دراز علاقہ تھا, کوئی بستی وغیرہ نہیں تھی. تو مریم علیہ السلام یہاں آ جاتی ہیں اب زچگی کے انتظار میں. اور قرآن نے ان کی زچگی کی تفصیل سنائی. فلما اجاء المخاض الى جذع النخلة, اور جیسے ہی درد ذہ شروع ہو گیا, زچگی کا درد شروع ہو گیا, وہ چیخ کر کہنے لگی کہ یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا, اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میرا نام کوئی لوگ نہیں جانتے, میرا ذکر ہی نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. کیونکہ وہ اس کے بعد کے فتنے کے تعلق سے ڈر رہی تھی کہ بنی اسرائیل کیا کچھ نہیں کہے گی, ہے نا, بنی اسرائیل ان پر کیسی کیسی باتیں نہیں کرے گی, یہ سوچ کر اصل میں ڈر رہی تھی وہ. اس لیے انہوں نے کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی. اہل علم نے کہا اگر کسی انسان نے جینیون طور پر سچے دل کے ساتھ موت مانگتا ہے اسے موت آ جاتی ہے. اور فتنے کے دوران, خاص طور پر فتنے کے دوران موت مانگنے کی اجازت اس آیت سے ہمیں ملتی ہے. ایسا فتنے کا زمانہ, آپ کو خود ڈر ہے کہ آپ اس میں رہیں گے تو آپ کا دین ضائع ہو جائے گا, آپ کا ایمان پامال ہو جائے گا. اگر آپ اس ڈر سے کھائے جا رہے ہیں تو آپ کو موت مانگنا جائز ہے. تو اہل علم نے مریم علیہ السلام کی اس بات سے استنباط کیا. تو مریم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دھیرج رکھو, آگے بڑھو, یہ جو کھجور کی ٹہنی ہے اسے پکڑ کے ہلاؤ. اور جیسے ہی وہ ہلاتی ہیں اوپر سے کھجور کے دانے گرتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ اسے کھا لو. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا, آپ ہلائیے, اوپر سے کھجور کے دانے گریں گے, اسے کھائیے اور اس کا پانی پیجئے, انتظار کرتے رہیے کہ اللہ آپ کے معاملے کو آسان کر دے گا. اور اس کے بعد ایسے ہوا, اس جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. یہ کہ اکیلی عورت اپنا درد جھیلتی ہے اور اپنے بچے کو جنتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کے کمر میں نوچتا ہے. دوسری روایت میں آیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پیٹ میں نوچتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھتے ہیں کیا تم لوگ بچہ جب پیدا ہوتا ہے روتا ہوئے نہیں سنتے؟ صحابہ نے کہا ہاں رسول اللہ. کہا کہ وہ ہے شیطان جو نوچتا ہے, بچے کو تکلیف دیتا ہے, سوائے دو کے. کہا سوائے دو کے, ایک مریم, دوسرے ان کے بیٹے. ان دونوں کو شیطان نے اذیت نہیں دی. یہ پیدا ہوئے
تو بچپن ہی سے شیطان کے حملے سے دور تھے. یہ اصل میں عمران کی بیوی یعنی مریم کی ماں کی دعا تھی، جنہوں نے کہا انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اس کے اور اس کے آنے والی نسل دونوں کو شیطان مردود سے پناہ مانگتی ہوں. ان کی دعا تھی، اللہ نے ان کی دعا کی حفاظت کی. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے دعاؤں کو ضائع نہیں جانے دیتا. انہوں نے کب دعا کی تھی؟ کتنے سالوں کے بعد ان کے بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے اور اللہ نے اس لڑکے کی حفاظت کی شیطان کے حملے سے. سبحان اللہ. یہ اللہ، جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک لوگوں کے اجر چاہے جتنے بھی چھوٹے ہوں، چھوٹا سا بھی عمل کیوں نہ ہو، چھوٹا سا بھی قول کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا. اسی لیے اسلام میں حکم ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، چھوٹے سے چھوٹا اچھا عمل بھی کیوں نہ ہو آپ اسے حقیر مت سمجھیے. نیک اعمال کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ہماری شریعت کہتی ہے. تو بہرحال یہ ان کی دعا تھی جو مریم اور ان کے لڑکے دونوں کو اللہ نے شیطان کے اس نوچنے سے بچا لیا. اب یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہو گئے اب انہیں لے کر بنی اسرائیل میں جانے کا حکم ہوا. اور مریم نے چیخ کر جبریل سے کہا کہ میں اگر لے کر جاؤں اس بچے کو تو میں کیسی کیسی باتیں نہیں سنوں گی، یہ بنی اسرائیل ان کی زبانیں بڑی خراب ہوتی ہیں. تو انہیں حکم ہوا اگر کسی نے تم پر کچھ کہا تو بچے کی طرف اشارہ کرو اور کہو کہ میں روزہ ہوں. بچے کی طرف اشارہ کرو اور کہو کہ میں روزہ ہوں. یعنی اس زمانے میں روزے میں بولنا منع تھا، اب میں روزے میں ہوں، میں کچھ بولنے والی نہیں ہوں. تو ایسے ہی ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مریم علیہ السلام قربان جائیں اس عورت پر، اس عورت کی قربانی پر اور اللہ کے حکم کو ماننے پر، ہے نا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ساری دنیا میں 4 عورتیں ہیں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتی. ایک دوسری بات میں کہا ساری دنیا میں 4 ایسی عورتیں ہیں جو جنت کی سردار ہوں گی، جنت میں ان کا بڑا مقام ہوگا. ان میں سے کون ہے؟ کہا مریم بنت عمران، اس کے بعد کہا آسیہ بنت مزاحم، اس کے بعد کہا خدیجہ بنت خویلد، اس کے بعد کہا فاطمہ بنت محمد. یہ 4 عورتیں ہیں جو تمام عورتوں میں اپنا الگ ہی مقام رکھتے ہیں. یہ اپنے فضیلت کے اعتبار سے، اپنی منقبت کے اعتبار سے تمام عورتوں پر ان کا بڑا مرتبہ ہے. ایک دوسری حدیث میں اسی کا کمپلیشن اس حدیث میں آتا ہے کہ فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتی بیوی کو بھی نہیں بلایا، کہا کہ عائشہ کی تو مثال ایسی ہے جیسے کہ سرید ہے جو دسترخوان میں رکھا جائے تو سارے کھانے ماند پڑ جاتے ہیں، ویسے عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ایسی کہ ان کے سامنے دوسروں کی فضیلتیں ماند پڑ جاتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مریم بنت عمران کی تعریف کی، ان کی فضیلت بیان کی. تو اس بچے کو لے کر چلتی ہوئی پہنچ رہی ہے کہاں؟ بنی اسرائیل کے علاقے میں. جیسے ہی بچے کو لے کر داخل ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ مریم بالا خانے میں عبادت کرنے والی، انتہائی متقیہ، پرہیزگار. ہم تو اسے پاک دامن سمجھتے تھے، اسے کسی مرد نے اب تک دیکھا نہیں، کسی مرد نے اب تک چھوا نہیں. زکریا نے اسے بالکل حفاظت کے ساتھ پرورش کی، کفالت کی. اس عورت نے کیا کر لیا؟ اس کے ہاتھ میں بچہ کہاں سے آیا؟ اور قرآن نے اس جذبے کو بتایا کہ لوگوں نے چیخ کر کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. چیخ کر انہوں نے کہا کہ اے مریم تمہارا والد تو برا آدمی نہیں تھا. اور جس انداز سے انہوں نے مریم کو بلایا اس میں بھی ایک تان تھا. انہوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. اب مفسرین نے کہا کہ مریم کا کوئی ہارون نامی بھائی تھا ہی نہیں. اب بنی اسرائیل انہیں ہارون کا نام لے کر کیوں پکار رہے ہیں؟ تو مفسرین نے کئی باتیں بتائی. اس میں سے بات یہ تھی کہ یہ سب ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے. زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، ان کے جو عمران، یہ سب ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے. تو یہاں پر بنی اسرائیل نے مریم کو یاد دلایا کہ بھائی تم کس نسل کی ہو، ہے نا.
تم موسیٰ کے بھائی ہارون کے نسل سے ہو، تمہارا اتنا اونچا مقام ہے، تمہارا نسل، تمہارا خاندان اتنا بڑا مقام رکھنے والا ہے، اور تم ایسی کرتوت کر رہی ہو، یہ معنی ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ اصل میں ہارون ایک ایسے عابد تھے جو بنی اسرائیل میں بہت مشہور تھے، ان کا تقوی اور ان کا زہد اور ان کی عبادت کافی بنی اسرائیل میں مشہور تھا، تو لوگوں نے کہا کہ تم بھی اسی جیسی عبادت کرنے والی، اسی جیسی اللہ سے ڈرنے والی ہو، تو تم نے یہ کیا کر لیا؟ تو اس لیے انہوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا جو والد تھا عمران وہ تو اتنا برا آدمی نہیں تھا، وہ تو بڑے نیک آدمی تھے، وما كانت امك بغیہ، اور تمہاری ماں کوئی زانیہ عورت نہیں تھی۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تم نے کیا کر لیا ہے، تم نے تو نعوذ باللہ زنا کیا ہے۔ اب مریم علیہ السلام کو پہلے سے معلوم تھا کہ اب کرنا کیا ہے، تو مریم علیہ السلام نے سیدھے بچے کی طرف اشارہ کیا، اور وہ کچھ بول نہیں سکی، خاموش رہی۔ تو بنی اسرائیل جمع ہو گئے، خوب باتیں کر رہے ہیں، خوب سب زبانی ہو رہی ہے، سبوں نے ان کی عفت پر، ان کی عزت پر، ان کے عرض پر سبوں نے کلام کیا، سبوں نے حملہ کیا۔ تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تمہیں بولنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں کی گود میں بولنے والے 3 ہیں، اس میں سب سے پہلے کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ یہ ماں کی گود میں تھے، جب ماں پر ہوئے حملے کو سنا تو اسی حالت میں شیرخوار بچہ ہے، چند مہینوں کا بچہ ہے، اس بچے نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، پوری تقریر سنائی، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سبحان اللہ، ان کی زبان سے سب سے پہلے کیا نکلا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ اس لیے کہ آگے آنے والے انہیں اللہ کا بیٹا کہیں گے، نعوذ باللہ، آگے آنے والے انہیں اللہ خود کہیں گے، تو پہلا لفظ ان کے منہ سے اللہ نے جو نکالا اسی میں ڈکلیریشن ہے، کیا ہے؟ میں اللہ کا بیٹا کچھ نہیں ہوں، نہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، میں تو خالص اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ بچپن ہی میں نبی، ماں کے گود میں نبی ہیں، اور کہتے ہیں اللہ نے مجھے مبارک بنایا، جہاں کہیں بھی جاؤں میری برکت لوگوں کو پہنچتی ہے، اور اللہ نے مجھے نماز روزے کی وصیت کی ہے، اللہ نے مجھے نماز روزے کی وصیت کی ہے، اور اللہ نے مجھے میرے والدہ کا انتہائی فرما بردار بنایا، اور اللہ نے مجھے سخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جاؤں گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر سنائی تو بنی اسرائیل کی زبانیں بند ہو گئیں، انہوں نے دیکھا کہ شیرخوار بچہ ماں کی گود میں ہم سے گفتگو کر رہا ہے، بڑی بڑی باتیں سنا رہا ہے، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہاں پر کچھ بہت بڑا معاملہ ہے، اب اس کے بعد زبان کھولنا عذاب کو دعوت دینے کے برابر ہے، زبانیں بند ہو گئی۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر چلی جاتی ہیں، اب ان کی پرورش کرتی ہیں۔ یاد رکھ لیجئے قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کی بچپن کا صرف ایک ہی واقعہ بیان کیا ہے، اس کے بعد قرآن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بالکل خاموش ہے، کوئی تفصیل نہیں معلوم، وہ بچپن میں کہاں تھے، کہاں کھیلتے تھے، جب نوجوان ہوئے تو ان کے کیا کام تھے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام منظر عام میں لائے جاتے ہیں جب یحییٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ ہم نے یحییٰ علیہ السلام کی گفتگو میں بتایا تھا کہ یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور یحییٰ علیہ السلام ایک ایسے آدمی تھے جو بنی اسرائیل میں دھڑلے کے ساتھ، پوری دلیری کے ساتھ ان کی بدعتوں کو، ان کی شرکیات کو وہ دھڑلے سے روکتے تھے، اور وہ بنی اسرائیل سے جھگڑ گئے تھے، اور آخری زمانے میں وہ مایوس ہو گئے تھے، بنی اسرائیل کو درست نہیں کر پائے، بعد میں ان کا وہ قتل ہو گیا۔ اب جب تک یحییٰ علیہ السلام منظر عام میں تھے، جب تک وہ لوگوں کے سامنے تھے، اپنا کام کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بالکل خاموش تھے۔ ہم نہیں جانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں کہاں تھے، کہاں ان کی پرورش ہوئی، کس حالت میں وہ تھے، کوئی تفصیلی نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ صرف ہمیں یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد عیسیٰ علیہ السلام منظر عام میں آتے ہیں، اور 3 سال کی ان کی محنت، 3 سال کی ان کی دعوت،
3 سال کے ان کے معرکے بنی اسرائیل کے ساتھ، یہی ہم کو تفصیل ملتی ہے. اس کے بعد تو وہ آسمان میں اٹھا لیے گئے. بہرحال یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام میدان میں کود پڑے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے اللہ نے ایسے ایسے معجزے دکھائے، ایسے ایسے معجزے دکھائے کہ بنی اسرائیل یہود علماء جو جادوگری کے ٹاپ میں تھے، جو انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے پر کوشاں تھے، انہیں بھی بنی عیسیٰ علیہ السلام کے قریب آنے میں ڈر تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے متقی پرہیزگار آدمی تھے کہ ان کا لباس بالکل سادہ تھا، ایک چمڑی کا لباس پہنتے تھے، اور ان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ تھا صرف ایک کھٹورا، اور ان کے پاس ایک چھڑی ہوتی، یہ لے کر میدان میں اتر جاتے. اور ان کا اتنا روب ہوتا بنی اسرائیل پر کہ کوئی ان کے قریب بھٹک نہیں سکتا. یہ جہاں کہیں بھی جاتے بنی اسرائیل کے علماء ڈر جاتے ہے نا، ان سے کوئی گفتگو نہیں کر سکتا. اور اس انداز سے، اور اس کے بعد جب معجزے انہوں نے دکھانا شروع کیا تو بالکل ٹھپ ہو گئے، ان سے کچھ چیزیں بن نہیں پڑی. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا معجزے دکھائے؟ اللہ نے اس کا ذکر کیا. اللہ نے کہا کہ اذ ایدتک بروح القدس، ہے نا، ہم نے تمہیں روح القدس لے کر تمہاری مدد کی. تم کیا تھے؟ تم بچپن ہی میں گفتگو شروع کر چکے تھے، اور اس کے بعد تم کرتے کیا تھے؟ تم ایک مٹی کا ڈھانچہ اٹھاتے، اس سے ایک پرندہ بناتے، بنی اسرائیل کے سامنے اس پرندے میں پھونک مارتے تو یہ پرندہ زندہ پرندہ ہو کر اڑ جاتا. وَتُبْرِهُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَتُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. تمہارا تو معاملہ یہ تھا کہ تم اگر کسی اندھے، پیدائشی اندھا، اس پر ہاتھ رکھتے تو بس اس کی آنکھیں آ جاتی تھی، زیادہ کچھ نہیں. اگر کوڑ کی بیماری ہے نا، جو آج تک لا علاج بیماری کہتے ہیں، کوڑ کی بیماری، لیپروسی، اگر کسی کو یہ بیماری ہو گئی تو کچھ اور نہیں، صرف یہ ہاتھ پھیرتے تھے، یہ صرف ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ درست ہو جاتا تھا. یہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ بنی اسرائیل نے کئی مرتبہ ان سے کہا کہ تم ہمیں مردے چلا کر دکھاؤ، تم نے تو پرندہ اڑایا، تم نے تو فلان کیا فلان کیا، اب ہم چاہتے ہیں کہ مردے چلا کر دکھاؤ. یعنی دیکھیے یہ اپنے کفر میں، اپنے عناد میں کس حد تک پہنچ گئے، ہے نا. اب اللہ سے پنگا لے رہے ہیں کہ معلوم ہے کہ اللہ کا رسول ہے، اور وہ بھی جلیل القدر رسول ہے، اور اتنے سارے معجزے دکھائے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اور مزید چاہیے. انہوں نے کہا کہ مردوں کو جلا کر دکھاؤ. قرآن کہتا ہے وَتُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ نے اے عیسیٰ تم پر ایسی رحم و کرم کی کہ تم مردوں کو جلاتے تھے، قبر میں جاتے اور کہتے کہ قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اے آدمی اٹھ جا، تو قبر میں سے آدمی اٹھ جاتا تھا. کئی ہزار سال پرانے لوگوں کو انہوں نے جلایا. اتنا زبردست معجزہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے دیا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، چونکہ یہ فیصلہ کن رسول ہیں. بنی اسرائیل کے لیے آخری موقع ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل اگر کفر نافرمانی میں اڑی رہی، اس کے بعد اس کے لیے بربادی ہے. لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو دھتکارا. نہ کہ صرف دھتکارا، بلکہ ان کے علماء نے رومی بادشاہوں کے پاس جا کر بار بار کمپلینٹ لکھوایا کہ ہمارے درمیان ایک کافر پیدا ہو گیا ہے، ہمارے درمیان ایک ہماری شریعت کا دشمن پیدا ہو گیا ہے، ہم تم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے قتل کر دو. یہاں تک مورخین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ رومیوں نے اعلان کیا کہ ہمارے بادشاہ کے پیدائش کا دن ہے، اب یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے قیدیوں کو رہا کرتے ہیں. یہ وہ زمانہ تھا جب عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ انہوں نے قید کر لیا. عیسیٰ علیہ السلام جیل خانے میں تھے. تو جب یہ اعلان ہوا تو بنی اسرائیل کے علماء سے رومیوں نے پوچھا کہ دیکھو بھائی، تمہارے اندر جو ہے بعض گنڈے ہیں، ہم نے انہیں بھی ارسٹ کیا ہے، اور تمہارا جو عیسیٰ ہے اسے بھی ہم نے ارسٹ کیا ہے، تم اس موقع پر چاہتے کیا ہو؟ تو انہوں نے بیک زبان کہا کہ عیسیٰ کو قتل کر دو، اس گنڈے کو رہا کر دو. نعوذ باللہ، اس حد تک ان کی دشمنی تھی. اور عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. بنی اسرائیل عزیز ساتھیوں جو 3 سال تھے بڑے ہنگامے کے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے 3 سال بڑے ہنگامے کے تھے. وہ جب آسمان میں اٹھا لیے گئے اس وقت ان کی عمر 34 سال کی تھی، 34 کی تھی.
30 سال میں منظر عام میں آتے ہیں. 4 سال انہوں نے اتنا ہنگامہ مچایا, اتنا انقلاب لایا, اتنی تیزی سے دعوت کی کہ اب بنی اسرائیل میں کافر, منافق اور مومنین الگ الگ ہو گئے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین تھے جن کی تعداد 12 کی تھی, جو عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کہیے. عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ صرف 12 تھے, ان کی دعوت پر لبے کہنے والے صرف 12 تھے جو ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, اٹھتے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اگر آپ بائبل وغیرہ پڑھیں گے تو اس میں ان کے جو معجزات لکھے ہوئے ہیں بڑے عجیب و غریب معجزات لکھے ہوئے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی مریض آئے تو اسے کہا جاتا ہے کہ رک جاؤ, عیسیٰ علیہ السلام کھانے کے بعد بچا کچا کھانا کھا لو بس. اگر کوئی بچہ مانگتی تو کہا جاتا ہے کہ وہ جب کھاتے ہیں کھانے کے بعد ان کے کھانے میں تھوڑا حصہ کھا لو, تم جو مانگے گے ہو جائے گا. اس حد تک بابرکت آدمی تھے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نام المسیح بھی ہے. المسیح سے مراد صرف پہنچا دینے والا. صرف پہنچتے تھے, سر میں ہاتھ پھیرتے تھے, معاملات جو بھی ہیں ہو جاتے. تصور کرے ایسے زندے نشانیاں دکھا رہے ہیں. لیکن ان لوگوں نے حد کر دی جب ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ عیسیٰ تم نے ہمارے 30 روزے رکھوا. ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی بنی اسرائیل تم لوگ 30 دن کی روزے رکھو, غالباً ہو سکتا ہے رمضان ہی کا مہینہ رہا ہو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے 30 روزے رکھوائے اور 30 روزے رکھنے کے بعد کہا کہ اس کے بعد تم عید مناؤ گے. تو جب ان لوگوں نے 30 روزے رکھ لیے, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے پھر روکردانی شروع کیے اور پھر نخل انہوں نے شروع کیا اور آ کر کہا اے عیسیٰ ہم نے تو روزہ رکھا ہے 30 دن کا, عیسیٰ آسمان سے ایک دسترخوان اتار کر دکھاؤ. انزل علینا مائدۃ من السماء. عجیب و غریب مطالبہ. آسمان سے انہیں دسترخوان چاہیے. آسمان سے رحمت برکت دوسری چیزیں نہیں, آسمان سے کھانے کے لیے دسترخوان چاہیے, ہے نا. اب یہی حالت ہماری امت کے لوگوں پر بھی ہے, انہیں دسترخوان سے لگا ہوا ہے نا. آپ ان سے جو بھی کچھ کہیں چلتا نہیں جب تک کہ دسترخوان کی باتیں نہیں سنا دیتے. دسترخوان جو ہے کھانا پینا یہ ہماری امت کا شیوا بن گیا, اللہ حفاظت فرمائے. بہرحال ان لوگوں نے کہا کہ آسمان سے دسترخوان اتارے. اس سے بہتر وہ صالح علیہ السلام کی قوم تھے جنہوں نے پتھر بتا کے کہا کہ اس پتھر کو پھاڑ کے اندر سے ایک اونٹی نکالو. ان لوگوں نے کہا کہ آسمان سے دسترخوان چاہیے. انہوں نے آ کے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. کہا کہ عیسیٰ آسمان سے ایک مائدہ اتار کر دکھاؤ, یعنی دسترخوان اتار کر دکھاؤ, ہم اس دن عید منائیں گے. اب ہمارے لوگوں کے لیے ایک نشانی ہوگی, ہمارے دل کے لیے ایک اطمینان ہوگا. عیسیٰ نے پہلے کہا کہ بھائی جاؤ, تم لوگ بہت بڑا مطالبہ کر رہے ہو, اس کے بعد تم لوگوں میں سے کسی نے کفر کیا تو بہت بدترین عذاب آئے گا, بڑا گھناؤنا معاملہ ہے, تم جو مانگے وہ ہو جائے گا, اس کے بعد تم غلطی کرو گے تو خطرناک پھنس جاؤ گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ چیزوں سے پرے رہو, جاؤ اپنا کام کرو. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں, تم ہمیں آسمان سے دسترخوان اتار کر دکھاؤ. تو جب قوم والوں نے اصرار کیا, بڑے لوگوں نے اصرار کیا, تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی دعا کرتے تھے قبلہ روح ہو جاتے تھے اور اپنے سر کو نیچے کرتے, ہاتھوں کو اوپر کرتے, آنکھوں سے آنسو بہاتے, بس ان کا دعا قبول. اتنا ہی کرتے تھے, بس ہاتھ اٹھائے اور آنکھوں سے آنسو بہا کر کہا کہ اللہ یہ قوم مجھ سے یہ مطالبہ کر رہی ہے, اے رب العالمین میری اس دعا کو قبول کر لے, ان کی زبانوں کو بند کر دے, ان کے دلوں کو اطمینان دے, آسمان سے دسترخوان اتار. اور ایسے ہی ہوا. کہا جاتا ہے پورے کے پورے بنی اسرائیل جن کی تعداد 1700 سے زیادہ تھی, سب عیاناً بیاناً کھڑ کے دیکھ رہے تھے آسمان میں ابروں کے درمیان ایک دسترخوان اتارا گیا. ایک دسترخوان اتارا گیا, اس پر کپڑا ڈھاکا ہوا تھا, اور جیسے دسترخوان اترا عیسیٰ نے کہا چلو بے کھاؤ, اسی لیے تم نے مانگا نا, چلو کھا لو. ابھی ڈر گئے. آسمان سے جب دسترخوان اترا, آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا معجزہ, ڈر گئے لوگ. انہوں نے کہا کہ آپ کھائیے, پہلے آپ کھائیے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو تم لوگوں نے مانگا ہے, میں نے نہیں مانگا, تم لوگوں نے مانگا ہے, چلو کھاؤ. جب یہ لوگ ڈر گئے, ان کے ماتھے سے پسینہ گرنا شروع ہو گیا, کوئی آگے بڑھ نہیں رہا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں,
اس کے کپڑے کو ہٹاتے ہیں تو اندر مچھلی اور دوسرے سالنے تھے. اللہ نے آسمان سے بھی مچھلی اتارا اور جنتیوں کو سب سے پہلے ملے گا کیا؟ مچھی کی تلی، بیف، مٹن، چکن بعد میں نا. اسی سے شروع ہوتا ہے نا. اللہ جانتا ہے ہماری قوم کی طبیعت کو کہ انہیں کھانے سے ہی اٹیک کر سکتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں بھی کھانے کے انتظامات رکھے، لیکن اس کے لیے ایلیجیبلٹی تیار کرنی پڑے گی. اس کے لیے آپ اپنے اندر وہ طاقت تیار کرنا پڑے گا کہ آپ جنت کے لیے ایلیجیبل ہو. تو جائیں گے تو آپ کو وہاں پر مچھلی کی تلی کھلائی جائے گی، اور اس کے بعد جنت میں چرتے ہوئے بیل، گائے کے گوشت کو دیا جائے گا. وہاں کے غذا کھانے والے ان جانوروں کو ذبح کر کے جنتیوں کو پیش کیا جائے گا. بہرحال آسمان سے یہ دسترخوان نازل ہوا تو عیسیٰ نے کہا کھایا، اور اس کے بعد لوگوں نے کھایا. کہا جاتا ہے جو بھی کھایا اسے اتنی برکتیں ملی، اور اس کے بعد جو بیمار تھے سب کی بیماریاں دور ہو گئیں، اور کئی دن تک دسترخوان ان کے سامنے تھا. اور اس کے بعد ایک دن دسترخوان اٹھا لیا گیا. کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بعض لوگ منافقانہ باتیں شروع کر لی. کسی نے کہا کہ جادو ہے، کسی نے وہ کہا. جب پیٹ بھر گیا نا، جب پیٹ بھر گیا تو نخرے شروع. انسان جب تک اس کا پیٹ خالی ہوتا اللہ اللہ کہتے رہتا ہے. اسی لیے رمضان میں جو عبادتیں ہمارے لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، اس لیے کہ پیٹ ان کی خالی ہیں. جب آدمی کا پیٹ خالی ہوتا ہے اللہ یاد آتا ہے، اور پیٹ بھر جاتا ہے تو کیا یاد آتا ہے؟ نعوذ باللہ برائیاں یاد آتی ہیں. نعوذ باللہ برائیاں یاد آتی ہیں. تو پیٹ بھرنا مصیبت ہے. تو جب ان کے پیٹ بھر گئے وہ بھی زبردست دسترخوان سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں جادو ہے، یا فلاں اس میں یہ کمی ہے، اس میں وہ کمی ہے نا. تو جب انہوں نے منافقانہ باتیں شروع کی، مورخین کہتے ہیں کہ ایک دن دسترخوان پھر آسمان میں اٹھا لیا گیا. تو یہ اتنا بڑا معجزہ. اس کے بعد ان لوگوں نے انکار کیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ بطور سزا اللہ نے عیسیٰ کو ان کے درمیان سے اٹھا لیا. اس کے بعد ٹائٹس نامی ایک ایسا بادشاہ آیا رومیوں کا، جس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، پورے کے پورے علاقے کو جلایا، جتنے بھی لوگ تھے سب کو غلام بنایا. اس زمانے میں بنی اسرائیل یورپ میں دور دور دوڑ کر اپنی زندگی کو انہوں نے بچایا. اس وقت ان لوگوں کو جو بربادی ہوئی، اس کے بعد یہ لوگ 1947 میں انہیں ایک سٹیٹ دیا گیا. لگ بھگ 2000 سال تک یہ پوری دنیا میں بھٹکتے رہے. انہوں نے جرمنی کو اپنا اڈا بنایا، انہوں نے فرانس کو اپنا اڈا بنایا، اور جب امریکہ دریافت ہوا تو امریکہ میں بڑی تیزی سے پہنچ گئے، ہے نا. تو جہاں کہیں بھی رہے انہیں خوب پیسا گیا، خوب مارا گیا. انہیں صرف حفاظت کرنے والے مسلمان تھے. جب عثمانی سلطنت آئی، عثمانیوں نے ان لوگوں کے لیے ایک مستقل بستی بنائی جس کا نام تھا سلوواکیہ، جہاں پر ان کے لیے کالجز، ان کے لیے یونیورسٹیز بنائے گئے. یہ جو بن گورین ہے، جسے آج بھی یہود بہت بڑا ان کا لیڈر مانتے ہیں، جس کے نام سے تل اویو میں ایئرپورٹ ہے، بن گورین ایئرپورٹ. یہ جو بہت بڑا ان کا یہ فریڈم فائٹر، فریڈم فادر ہے ان کا، جس نے بنی اسرائیل کے لیے اسرائیل بنایا تھا. یہ بن گورین کہاں پڑھ کر آیا؟ وہ اسی سلوواکیہ سے پڑھ کر آیا. مسلمانوں نے پڑھایا ان لوگوں کو، مسلمانوں نے ان کی حفاظت کی. لیکن آج یہ مسلمانوں کے ساتھ جو وحشیانہ جو سلوک کرتے ہیں، اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ نے ان لوگوں پر ہمیشہ کے لیے کیوں لعنت اور پھٹکار نازل کی ہے. یہ ایسی بدترین نافرمان قوم ہے، اس نے ہمیشہ اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا. یہ ہمیشہ کفر اور شیطان کی عبادت کو پسند کرتی تھی قوم. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے موقع ہے، ہم اس زمانے والوں کے لیے، کہ ہم نے یہودیوں کا اصل شکل دیکھا ہے. یہودیوں کا اصل شکل دیکھا ہے. امریکہ کہہ رہا ہے، فرانس کہہ رہا ہے، اسپین کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم بھی درندے ہیں، لیکن تمہاری درندگی ہماری درندگی سے آگے بڑھ رہی ہے. ہم نے کبھی شیرخوار بچوں کو نہیں مارا، تم نے تو شیرخوار 20,000 بچوں کو مار دیا ہے. ہم نے کبھی ایسی حیوانیت نہیں دکھائی جو تم دکھا رہے ہو. بس کرو. لیکن اس کے باوجود وہ رکنے والا نہیں ہے. تو ہم لوگوں کے لیے سمجھیے کہ قرآن کی تصدیق کا ایک دوبارہ موقع مل گیا کہ ہم نے اصل شکل میں یہودیوں کی دیکھ لی ہے. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دسترخوان اتاری، انہوں نے انکار کیا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے یہ یہود پڑ گئے. انہوں نے کمپلینٹ دی، کہا کہ عیسیٰ کو قتل کر دیا جائے.
کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے 12 حواریین کو لے کے اس زمانے میں چھپ چھپ کر گھوم رہے تھے، اپنی جان بچا رہے تھے. تو ایک مرتبہ ایک گفے میں بیٹھ کر ان 12 حواریوں سے گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان 12 میں ایک ایسا منافق نکلنے والا ہے جو مجھے پھنسائے گا. یہ کہنا تھا، اتنے میں پولیس اندر داخل ہو جاتی ہے، اور ایک جس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ منافق ہے، یہ ڈر کے مارے اٹھ کر کہتا ہے کہ فلاں عیسیٰ ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گفے کے ایک حصے سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا. یہ جس نے تہمت لگائی، جس نے پولیس کو بتایا، اس کے چہرے کو عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے جیسا بنا دیا گیا. پولیس نے اسے پکڑا، اب اسے بلا کے جا کے اسے ان لوگوں نے کروسیفائی کیا، صلیب پر چڑھایا. تو جو صلیب پر ہے وہ کون ہے؟ وہ منافق ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھنسایا ہے. یہ تھوڑی عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بر رفعہ اللہ الیہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. نہ ان لوگوں نے قتل کیا، نہ ان لوگوں نے انہیں کروسیفائی کیا، بلکہ انہیں تو مغالطہ ہو گیا ہے، انہیں تو شبہ ہو گیا ہے، ہم نے تو انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. اب اس کے بعد جو 11 ان کے حواریین تھے یہ زمین میں دور دور تک پہنچ گئے. کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں یہ لوگ دوڑ دوڑ کے اپنے جان بچا رہے تھے. ساری دنیا میں ان لوگوں نے گھوما اور جہاں کہیں بھی گئے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی انہوں نے بات کی. تو اس انداز سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا گیا. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفات بیان کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب معراج سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک ایسے آدمی کو لایا گیا ہے جو گویا کہ شنوعہ قبیلے کا ایک فرد جیسا ہے، جس کی چھاتی چوڑی تھی، جس کے بال گھنگریلے تھے اور چہرے میں اتنا نور ٹپک رہا ہے گویا کہ ابھی ابھی حمام سے یہ نہا کر باہر آیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل یہ کون آدمی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہی عیسیٰ ہیں. جبرائیل نے کہا کہ یہی عیسیٰ ہیں، یہی عیسیٰ بن مریم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی صفت بیان کی کہ وہ کیسے دکھے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام نے وفات نہیں پائی، یہی ہمارا ایمان ہے. اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَجَاعِلُكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اے عیسیٰ ہم نے آپ کو اوپر اٹھایا، ہم نے آپ کو پاک کیا، اور قیامت سے پہلے جن لوگوں نے تمہارا انکار کیا ان کے اوپر ہم تمہیں بٹھانے والے ہیں. مانا ہے کہ قیامت کے قریب تمہاری دین جو محمد کا دین ہے، اس دین کو اللہ بڑھائی دے گا. تم پر جن لوگوں نے بھی تہمتیں لگائی، جن لوگوں نے کہا کہ تم خدا کے بیٹے ہو، تم خدا ہو، سب کو تمہاری حقیقت بتا دی جائے گی. تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ زمین میں آئیں گے. اور وہ حدیث ہم جانتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مسجد کے مینارے کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی امر میں سے 2 فرشتوں کے سہارے عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا. جب مہدی علیہ السلام موجود ہوں گے وہ آئیں گے تو مہدی علیہ السلام کہیں گے کہ آپ امامت کریں. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، تمہاری امت تم ہی لوگ امام بنو گے. تو مہدی علیہ السلام کی امامت میں عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. بعد میں مہدی علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام دجال کے تعاقب میں لگیں گے اور دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام دجال قتل کرنے کے بعد زمین میں امن قائم کریں گے. اتنا امن ہوگا، اتنا چین و سکون ہوگا، اتنی برکت ہوگی کہ کوئی جھگڑنے کا منظر دیکھا ہی نہیں جائے گا. اتنا امن ہوگا یہاں تک کہ جانور ایک دوسرے کو جو کھاتے ہیں وہ بھی بڑے امن میں رہیں گے. اور ایک اناج جسے 100 لوگ کھائیں گے، اتنی برکت ہوگی. تو زمین میں 40 سال تک عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت رہے گی جو انتہائی زبردست حکومت رہے گی. بعد میں یاجوج ماجوج آ جائیں گے تو زمین میں فتنہ برپا کریں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ مومنین کو لے کر پہاڑ کے ایک چوٹی میں چلے جائیں گے. جو بھی لوگ زمین میں ہوں گے سب کو یاجوج ماجوج کھا جائیں گے، قتل کر دیں گے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے ایسا ایک عذاب بھیجے گا جس کے ذریعے سے یاجوج ماجوج دیکھتے ہی دیکھتے ایک رات میں سب قتل کر دیے جائیں گے. اس کے بعد جانور آئیں گے جن کے گردن اونٹ جیسے ہوں گے، وہ یاجوج ماجوج کی قوموں کو لے کر کہیں اور اڑ جائیں گے، پتہ نہیں کہاں جائیں گے.
اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کرے گا کہ اب تم زمین میں اتر جاؤ. تو بعد میں عیسیٰ علیہ السلام زمین میں اتریں گے اور چند دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وفات پا جائیں گے. وفات پا جانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ انہیں وہاں دفن کیا جائے گا جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے. اللہ بہتر جانتا ہے حقیقت کیا ہے. تو اس انداز سے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ختم ہونے والی ہے. یاد رکھ لیجئے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, پہلے آسمان میں, اللہ نے انہیں اپنے طرف اٹھا لیا ہے. تو یہاں پر ہماری گفتگو انبیاء علیہ السلام پر ختم ہوتی ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا وہ جو بتایا آپ کو میں نے, بہت بڑا عذاب آیا, انہیں ساری دنیا میں تتر بتر کر دیا گیا. یاد رکھ لیجئے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کے پاس حقیقت کا دین تھا اور انہوں نے ایسے لوگوں کو تیار کیا جو حقیقی دین پر تھے. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال کے بعد کیوں محمد رسول اللہ ہے, 600 سال تک کے لوگوں کا کیا؟ تو مورخین کہتے ہیں کہ اللہ نے اتنی بڑی مدت اس لیے چھوڑی کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو صحیح اسلام تھا وہ ان کے شاگردوں کے ذریعے سے یورپ کے کئی حصوں میں موجود تھا. تو جب تک حقیقی دین پر عمل کرنے والے چلے کیوں نہ ہو, جب تک وہ تھے اللہ نے کوئی دوسرا دین نازل نہیں کیا. جب وہ ایک لڑائی میں پورے ختم کر دیے گئے تو بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو نبی بنا کر بھیجا. تو ہماری گفتگو یہاں پر انبیاء علیہ السلام کی یہاں پر ختم ہو رہی ہے. اللہ سے دعا کریے کہ ہم نے تمام انبیاء کی زندگی آپ کے سامنے لائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور توفیق دے کہ اور ہم جو بھی ہم جانتے ہیں لوگوں تک ان باتوں کو لانے کی اللہ ہمیں توفیق دے. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. موضوع کے متعلق کوئی سوالات کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اہلیہ کا نام سوال کر رہے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی والدہ ہوئی نا, ان کے اہلیہ کا نام اس کا ذکر نہیں ہے. قرآن نے امرأۃ عمران کہا, عمران کی بیوی کہا, قرآن نے ان کا ذکر نہیں کیا. ان کا کیا نام تھا اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ عالم. سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے دسترخوان کی بات کی کیا اسی پر سورہ مائدہ کا نام رکھا گیا ہے؟ تو ہاں بالکل صحیح, کیونکہ سورہ کے آخر میں یہ آیت ہے انزل علینا مائدۃ من السماء تکون عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. یہ جو آیت ہے یہ سورہ کے آخری حصے میں ہے, اسی وجہ سے سورہ کو سورۃ المائدہ کہا جاتا ہے. جیسے پورے قرآن کے اندر سوروں کو نام دینے کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ اس سورہ میں اگر کوئی مشہور واقعہ ہو اس واقعے کے ذریعے سے اس سورہ کا نام بنا دیا جاتا ہے. جیسے بقرہ ہے, سورہ بقرہ یہ بڑی سورت ہے, 280 اس کی آیتیں ہیں, مختلف موضوعات ہیں, مختلف اس کے اندر سبجیکٹس ہیں, لیکن بقرہ یعنی گائے کا ایک واقعہ ہے, اس کے بنیاد پر اس سورہ کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے. تو یہی طریقہ ہے پورے قرآن کا کہ اگر کوئی مشہور واقعہ ہے یا پھر کوئی مشہور نام ہے تو اس نام کے ذریعے سے اس سورت کو موسوم کر دیا جاتا ہے. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہودیوں میں فرقے ہیں؟ یہودیوں میں فرقے اتنے ہیں کہ وہ خود گن کے تھک گئے ہے نا. بہت زیادہ فرقے ہیں, بہت زیادہ فرقے ہیں. ہر 4 آدمی ان میں ایک فرقہ ہے, ہر 4 آدمی ان کا عقیدہ ہے نا. ان کے پاس یوم القیامت ہے یا نہیں ہے, اسے لے کر ان کے بڑے علماء جو 5 ان کے سٹیٹمنٹس ہیں, ہے یا نہیں ہے یوم القیامت, ہے یا نہیں ہے. اس میں ان کے 5 بڑے اوپینینس ہیں جسے بعض یہودی مانتے ہیں بعض نہیں مانتے ہیں. ان کے اندر ہر آدمی, لیکن ان کے پاس صرف نسل پرستی ہے. آپ قیامت مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں, آپ نبیوں کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں, آپ یہ خدا کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں, یہ سب آپ کی مرضی. آپ کی نسل یہودی ہے تو تم ہمارے آدمی ہو, تم نسلاً یہودی ہو تو تم ہمارے آدمی ہو, چاہے جو بھی ایمان تمہارا ہو. تو نسل پرستی ہے, ریززم ہے, انتہائی ریززم ان کے پاس ہے نا. آج یہ ڈی این اے ٹیسٹ کرتے ہیں. اگر کوئی آ کر کہے کہ بھائی میں یہودی ہوں تو انہوں نے بعض ڈی این اے انہوں نے ڈیٹیکٹ کیے ہوئے ہیں, کہتے ہیں کہ یہی یہودیوں کے ڈی این اے میں یہ میچ کرے گا تو تم ہمارے آدمی ہو. ایتھیوپیا میں بہت بڑی تعداد یہودیوں کی ہے, ایتھیوپیا کے اندر بہت بڑی تعداد ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہودی ہیں, ڈی این اے ٹیسٹ کیا تو میچ نہیں ہوا, کہا کہ تم لوگ یہودی نہیں ہو. بہت بڑی تعداد ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہاں اسرائیل میں رہیں, لیکن وہاں کے جو اسرائیل کے جو یہودی ہیں کہتے ہیں کہ تم یہودی نہیں ہو. تو بہرحال ان کے ہاں یہ نسل پرستی ہے. اصل چیز نسل پرستی ہے, ایمان عقیدہ سب بعد میں ہے, پہلی نسل پرستی ہے. اللہ عالم.
دفن کے بارے پوچھ رہے ہیں جی. سوال یہ کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو جب زمین میں ان کی وفات ہوگی تو کیا انہیں مسجد نبوی میں دفن کیا جائے گا؟ تو اس میں مورخین نے بہت ڈیفرنٹ آف اوپینینز کا اظہار کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ جو 3 قبریں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، عمر، وہاں پر ایک قبر کی جگہ ہے، اور ہے، اس میں تو شک نہیں، جگہ ہے. کہا جاتا ہے کہ یہاں انہیں دفن کیا جائے گا، لیکن یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کیونکہ کوئی بھی صحیح حدیث میں نہیں کہا گیا کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا. بعض اہل علم نے ایک اشکال کا اظہار کیا ہے، وہ ہو سکتا کہا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، واللہ عالم. سوال کر رہے ہیں کہ من و سلوہ کا جو ذکر آیا ہے کیا وہ دسترخوان میں شامل تھا کہ وہ الگ تھا؟ نہیں، من و سلوہ بالکل الگ. من و سلوہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھے جب وہ سینا کے صحرا میں بھٹک گئے تھے تو ان کے لیے کھانے کا انتظام اللہ نے من و سلوہ کے شکل میں کیا. من ایک ایسے کھانے کو کہتے ہیں جو بہت ہی میٹھا تھا، ہے نا، ایک قسم کا کھانا جو ان کے گھروں کے چھت میں، درختوں میں، آسمان سے آ کے گر جاتا تھا، جسے یہ لوگ اٹھاتے ریڈی میڈ کھاتے تھے، پکاتے وغیرہ نہیں تھے. اور سلوہ ایک ایسے پرندے کو کہتے ہیں جو کبوتر کی شکل کا تھا، جو جھتوں کے جھت ان لوگوں کے آس پاس گھومتے رہتے، جب چاہے شکار کیا، جب چاہے پکا کے کھا لیا. تو یہ بنی اسرائیل، یہ جو سینا کے ڈیزرٹ میں گم ہو گئے تھے، ان کے کھانے پینے کے انتظام کے لیے من و سلوہ اللہ نے نازل کیا. یہ جو مائدہ ہے یہ بالکل الگ چیز ہے، واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے؟ یہ جو آیت میں نے پڑھی، یا عیسیٰ ابن مریم انی رافعک ومطہرک وجاعلک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یہ سورہ مائدہ میں ہے. یہ آیت کے اندر اہل علم کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اپنے اوپر اٹھایا ہے، ہم تمہیں پاک کریں گے اور دوبارہ ہم تمہیں ان لوگوں کے اوپر کریں گے جن لوگوں نے کفر کیا. تو اہل علم نے کہا کہ مراد دوبارہ یہ آئیں گے، اور جب آئیں گے تو پوری طاقت کے ساتھ آئیں گے، انہی کی حکومت ہوگی. ان کے زمانے میں یہود و نصارہ کئی بڑی تعداد میں اسلام قبول کریں گے، واللہ اعلم. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جب آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے. نہ وہ نبی رہیں گے نہ رسول رہیں گے، بلکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے، واللہ اعلم. باب لد کہتے ہیں، کیا وہ بیت المقدس کا ایک حصہ ہے؟ دیکھیں، بیت المقدس جو ہے نا، یہ لگ بھگ ایک 36 ایکڑ کا ایک ٹرائنگل شکل ہے. اس کے اندر 12 سے زیادہ دروازے ہیں. اس میں سے مسلمانوں کے ہاتھوں میں صرف ایک دروازہ ہے جسے باب الرحمہ کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے مسلمان مسجد مروانی کو جاتے ہیں. اس 36 ایکڑ کے اس حصے میں 7 مسجدیں ہیں. اس میں سے ایک مسجد ہے مسجد مروانی، ایک مسجد ہے یہ جو گنبد خضرا جو ہے، ڈوم آف راک، اس کے نیچے بھی مسجد ہے. تو لگ بھگ 7 مسجدیں، 7 مصلی کہتے ہیں. تو ہر جگہ جماعت ہوتی ہے، ہر جگہ ان کے امام ہیں، ہر جگہ لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو یہ اس کے احاطے میں 7 مسجدیں ہیں. تو یہ جو 36 ایکڑ ہے، جو جگہ ہے ٹرائنگل کی شکل میں، اس میں ایک حصہ ارمینین عیسائیوں کے پاس ہے، ایک حصہ دوسرے عیسائیوں کے پاس ہے، ایک حصہ یہودیوں کے پاس ہے، 1-2 دروازے مسلمانوں کے پاس ہیں. اسی لیے سب آتے ہیں، سب کے لیے اپنی اپنی جگہیں ہیں، وہ آتے ہیں اپنی جگہ سے وہ نکل جاتے ہیں. تو یہ جو حصہ ہے، اس حصے کے ایک کونے میں یہ باب لد ہے. اس حصے کے ایک کونے میں یہ باب لد ہے، وہاں پر بھی ایک مسجد ہے، آج بھی وہ مسجد ہے، جو ایک حساب سے بیت المقدس کا ہی ایک حصہ سمجھیے، واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.